جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کا آج الوداعی ریفرنس تھا، آج ان کا آخری دن تھا بطور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا. ان کی الوداعی تقریب میں جج صاحبان نے شرکت نہیں کی. ان کے نام ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. رپورٹس کے مطابق جسٹس منیر بختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عطر منلہ، جسٹس شہزاد ملک، انہوں نے اس الوداعی ریفرنس میں شرکت نہیں کی. لیکن ایک خط جنریٹ ہوا ہے جو جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے، جو یہ خط لکھنے سے پہلے شاید عمرے پر روانہ ہو چکے ہیں یا خط لکھنے کے بعد روانہ ہوئے ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن خط ہمارے سامنے ہے. آپ بھی اس کا عکس دیکھ سکتے ہیں. یہ خط ایک تباہ کن ذاتی حملے پر مبنی ایک کیس ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے بلڈ کیا ہے اس روز جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی خط و کتابت ہوتی رہی، لیکن جس طریقے سے یہ خط لکھا گیا، جو زبان اس کے اندر استعمال ہوئی، وہ غیر معمولی طور پر زہر کے اندر گھلی ہوئی ہے. ظاہر ہے اس کے ریزنز ہوں گے جسٹس صاحب کے پاس. انہوں نے ریزنز اپنی طرف سے لکھے ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیسے ان کے خیال کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ ایک شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت کے اندر دھنسائے رکھے جب ان کے خیال کے مطابق حالات بڑے خراب تھے اور جوڈیشری پر حملے ہو رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس کوئی اخلاقی طاقت نہیں تھی. انہوں نے بے شرمی کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ جو ہاتھ ہو رہا تھا اس کو ہونے دیا. انہوں نے بہت چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا. اس طرح کے ایسے الفاظ ہیں انگریزی میں آپ کو ذرا وہ قابل قبول لگتے ہیں انگریزی میں. اردو میں جب آپ ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کی 14 طبق روشن ہو جاتی ہیں کہ یہ الفاظ ایک سینئر پیونی جج اپنے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کے لیے لکھ سکتا ہے. لیکن لکھے ہیں، انہوں نے سائن کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پر میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو آج ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے لیے جو ریفرنس ہے اس میں شرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو انہوں نے ایک مقدمہ بلڈ کیا ہے اور اس مقدمے کے لیے جو الفاظ کا چناؤ ہے ظاہر ہے وہ ان کی ذاتی ایک ترجیح تھی. لیکن اس نے 3-4 چیزیں کی ہیں اس ترجیح نے. ایک تو یہ بتایا ہے کہ کورٹ کے اندر کے معاملات کیا ہیں. دوسرے جج صاحبان نے بھی ایسے خطوط نہیں لکھے کیونکہ میرے خیال میں اب ان کو اگلے نظام کے اندر کام کرنا ہے. کام تو جسٹس منصور علی شاہ کو بھی کرنا ہے، لیکن ان کی پوزیشن ذرا مختلف ہے کیونکہ یہ اگلے چیف جسٹس بن سکتے تھے اگر پرانا نظام قائم رہتا. وہ پرانا نظام 26ویں آئینی ترمیم نے فارغ کر دیا اور اب جسٹس یحییٰ آفریدی بن گئے ہیں نئے چیف جسٹس. تو ظاہر ہے جسٹس منصور علی شاہ کا خط لکھنا شاید بنتا ہے اس زاویے سے. دوبارہ میں دہراؤں، خط کی جو لینگویج ہے وہ غیر معمولی طور پر سخت ہے، غیر معمولی طور پر ذاتی حملوں سے بھری ہوئی ہے، غیر معمولی طور پر غصے کا اظہار کرتی ہے. ان کی ظاہر نیت نہیں ہوگی، جو الفاظ ہیں بہرحال اس کے چناؤ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو ان کی طرف سے خط آ گیا. دوسرے جج صاحبان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار اپنے فیصلوں کے ذریعے کیا اور اپنے اقدامات کے ذریعے کیا، لیکن ریکارڈ پہ اس طرح کا کام کوئی نہیں لے کے آیا. تو ایک تو یہ اب روایت بنا دی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہ جج صاحبان ایسے کام اس وقت کریں کہ جب دوسرا شخص جواب نہ دے سکتا ہو اور بطور کولیگ ریٹائر ہو چکا ہو. جواب تو خیر دے سکتے ہیں لیکن بطور کولیگ ریٹائر ہو گئے. تو یہ روایت اب سب کو کاٹے گی. ایسا کوئی اب جج نہیں بچے گا جو ریٹائرمنٹ کے قریب جب آئے گا یا ریٹائر جب ہو رہا ہوگا تو اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہلوائی جائیں گی یا نہیں لکھی جائیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو کہا جا رہا تھا کہ جوڈیشری کے اندر ہو کیا رہا ہے اس کا عکس اب آپ کو ایک لیٹر کی صورت میں نظر آتا ہے. کتنے گہرے تعصبات ہیں، کتنی گہری لڑائی ہے، کتنی گہری گروپنگ تھی، کتنے گہرے سیاسی جذبات ابل رہے تھے، کتنے گہرے ایجنڈے تھے. اب وہ سارا سامنے آ گیا ہے. کورٹ کے اندر ڈائسینٹنگ اوپینین رکھنا ایک اور بات ہے، لیکن جب آپ ذاتی حملے کرتے ہیں اور ذاتی حملوں کا اظہار کرتے ہیں، باقاعدہ اس کو خط کی صورت میں سامنے لے کے آتے ہیں، تو پھر آپ ریکارڈ کے اوپر یہ انڈورس کرتے ہیں کہ حالات بالکل بھی درست نہیں ہیں. اور دوسرے جج صاحبان نے چونکہ اس ریفرنس پہ شرکت نہیں کی تو اب جو تجزیاتی اسپیکولیشن ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ان کے حالات بھی اس سے اچھے نہیں ہیں. دوسرا یہ بھی ہوا اس تمام معاملے کے اندر کہ پتہ چل گیا کہ اصل ایشو کیا ہے.
اب اصل ایشو تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کو ویکن کر دیا گیا اور جوڈیشری کو تباہ کر دیا گیا، 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ نہیں دیا، لیکن ظاہر ہے ریفرنس وہی ہے۔ ایک بڑا مدعا جو کھڑا کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس کے بعد کا جو نظام ہے جس کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اب چلانا ہے، اس سے یہ جج صاحبان بالکل خوش نہیں ہیں۔ سو ان اے وے جب وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے یہاں پر کیا ہوا، کیسا نظام بنا، کتنی برائی آئی، کتنی تباہی آئی، تو وہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی دے رہے ہیں آنے والے چیف جسٹس کے بارے میں، کیونکہ نظام تو انہوں نے چلانا ہے اور انہوں نے اس نظام کو اون کیا ہے، انہوں نے اپنی چیف جسٹسی قبول کی ہے، انہوں نے اس نظام کے تحت جو آئینی بینچز بنانے ہیں اس کو قبول کیا ہے کیونکہ آئینی ترمیم ہے، انہوں نے کیسز کی ٹرانسفر کا عمل شروع کر دیا ہے، ان کی سویرنگ ان جب ہوگی تو وہ مکمل طور پر اس نظام کی پروڈکٹ بھی ہوں گے اور اس کو اون بھی کریں گے۔ یہ وہ نظام ہے جس کے بارے میں یہ کچھ لکھا جا رہا ہے، تو یو کین اونلی امیجن کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں آنے والے دنوں میں۔ جو آؤٹ گوئنگ ہے وہ تو آؤٹ گوئنگ ہے۔ ایک اور جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس خط سے پہلے جو اشخاص صحافت میں، ایک دو ہمارے دوست بھی ہیں، حسنات صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ وہ لکھتے رہے، انہوں نے اس کو بڑا پروموٹ کیا، اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا۔ جب کاپی سرکولیٹ ہونے سے پہلے سارے ان کے پاس ایکسیس ہوگی، ایکسکلوسیو خبر ہوگی، انہوں نے اس کو ریلیز بھی کیا جب لیمیٹڈ سرکولیشن اس کی ہو رہی تھی۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نوا گروپ ہے میڈیا کے اندر وہ کتنا اسی نقطۂ نظر کے تحت انوالو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کوٹ کو اور اس کی تاریخ کو تنقید کا نشانہ بنانے میں۔ سو ایک طرف سے آپ کو جوڈیشری کے اندر کے معاملات نظر آتے ہیں، دوسرے سے میڈیا کے ساتھ جو تعلق آپ کو نظر آتا ہے، اور تیسرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ایکسپیٹ کمیونٹی، اس کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو کبھی خانہ کعبہ کے اندر جا کے نعرے لگواتے ہیں اور کبھی پاک سرزمین کے اوپر زبان درازی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، یا کم از کم اس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور باہر کے ممالک کی سڑکوں کے اوپر پاکستان کے خلاف کیمپین کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور اس کے اندر لکھا ہے کہ کیسے اگر ریٹائرڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لندن آئے کسی جگہ پر خطاب کرنے کے لیے تو ان کے بارے میں ہم نے کیا لائے عمل بنانا ہے۔ اب یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ان کے بارے میں جو لائے عمل بنایا جا رہا ہے وہ پاکستان کے اندر جو قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ، اور جو خط کی لینگویج ہے وہ، ان تمام کے اندر بہت بڑی مطابقت ہے۔ تو اگر آپ تینوں کو ساتھ رکھیں تو جوڈیشری کے اندر سے خاص نقطہ نظر رکھنے والے جج صاحبان، میڈیا کے اندر خاص نقطہ نظر رکھنے والے لوگ اور پاکستان تحریک انصاف کے سٹال وارڈز ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر یہ صرف اتفاق ہے اور منظم کام نہیں ہے۔ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی آپ سے کہتے تھے کہ میڈیا کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، جوڈیشری کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اس وجہ سے تمام کیمپین چلا رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں سب سے پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک معیار سیٹ کر دیا ہے پڑھے لکھے جج صاحبان نے زبان کا، کلام کا، تنقید کا، الوداع کرنے کا اور ویلکم کرنے کا، اور آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں مسلسل یہ کہتا چلا جا رہا ہوں کہ جب آپ یہ معیار سیٹ کر جاتے ہیں تو پھر ہر موقع پر آپ کو یہ خدشہ ہونا چاہیے کہ یہ معیار آپ پر لاگو ہوگا اضافی انٹرسٹ کے ساتھ۔ اس طرح کا نہیں لاگو ہوگا جس طرح کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر لاگو کیا ہے، اس طرح کا ہوگا کہ جب 4-5 سال کے بعد اس کے اندر مزید گندگی اور سختی آ چکی ہوگی۔ اس خط کے جواب میں جب ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی اور ان کے قریب کے سورسز سے رد عمل لینے کے لیے فون کیا تو انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتے، صرف ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہمیشہ سے یہی خیال ہے، اور وہ عدالت کے اندر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے۔